السلام علیکم ناظرین، بہت جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے جو دعائیں دی ہیں کمنٹس میں، اور انشاءاللہ جس نے بھی ہماری ایک کاوش کو پسند کیا ہے، دعاؤں سے ہمیں نوازا ہے، تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ چہرہ میرا روشن ہو گیا، ساری تھکاوٹ میری نکل گئی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ان دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج وعدے کے مطابق جگر کے کینسر کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو حقیقت ہے کہ جو بہت خوفناک مسئلہ ہے اور بہت زیادہ اس کو گھیر لیا ہے اس مسئلے کو، لیکن یہ اتنا معمولی مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو پہلے سمجھ اگر آ جائے نا تو پھر بہت آسان علاج ہے اس کا۔ تو کس طرح ہوتا ہے کہ جگر جو ہے نا جی، جگر کے اندر سارا جسم، ویسے تو سارا جسم ہی سیل ہوتے ہیں، اس کے اندر سیلوں سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ سیل تین طرح کے ہیں، ایک اعصابی سیل ہیں، ایک سیل جو ہیں وہ جگر کے سیل ہیں، ایک سیل جو ہے وہ عضلاتی سیل ہیں، دل کے سیل۔ تو جگر جو ہے نا جی، دراصل جگر کے اندر جب ان سیلوں میں، جگر کے سیلوں میں خرابی ہو جاتی ہے تو جگر کے دو فنکشن ہیں۔ ایک جاذبہ، جذب کرنے والا فنکشن، کہ تمام خوراکی جو نظام ہے اس کو، خوراک کو لینا دینا جگر کے ذمے ہے، تو وہ اپنی ذاتی تحریک میں زہریلے مادے جذب کرتا ہے، روکتا ہے، اور جسم سے نکالنے کا کام بھی زہروں کو، یہ بھی جگر کے ذمے ہے۔ جو نالی دار غدودیں ہوتی ہیں وہ جگر کا ہی نظام ہے، گلینڈ سسٹم ہی ہے، وہ سارے جسم کی صفائی کا ذمہ ہے۔ گردے بھی جگر کے متحد ہیں، گردے بھی ایک نالی دار غدود ہی ہیں، ہر جگہ نالی دار غدود ہوتے ہیں۔ ان نالی دار غدودوں میں رکاوٹ ہوتی ہے اور جگر زہریلے مادوں کو جذب کر کے وہاں روک دیتا ہے، وہ ایک بن جاتے ہیں، ٹیومر بن جاتے ہیں جگر کے اندر۔ پھر وہ زہر جو ہے وہاں اس کو، زہر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جگر ادھر ہی، لیکن زیادہ زہر ہوتا ہے وہ، تو پھر اس سے خرابی ہوتی ہے، اور پھر جو جگر ہے اپنی موت، جگر کو موت ہو جاتی ہے اور سارا جسم مر جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ جس طرح کسی نالی میں ایک اینٹ آ جائے یا کوئی پتھر پھنس جائے، پیچھے سے پانی آ کے وہاں رکاوٹ کر رہا ہے، تو اس کو آپ ہٹا دیں وہاں سے، نالی خود بخود صاف ہو جائے۔ اس طرح وہ نالی دار غدودوں پر ہم نے کام کرنا ہے۔ نالی دار غدودوں کا مزاج ہے گرم اور تر۔ گرمی تری، اگر یقین کریں یہ جو گرمی تری ہے نا، جس طرح ایک پینٹاگون ہے، پینٹاگون میں پورے یورپ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو حکمت کا پینٹاگون ہے گرم تر چیزیں، قدی اعصابی، یہ حکمت کا پینٹاگون ہے۔ اس کا جو فیصلہ ہے نا جی، یہ صحت کا فیصلہ ہے۔ تو وہ دیکھیں، اس میں بہت ہی آسان علاج ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 5 ملین دیتے ہیں اس میں۔ 5 ملین کیا ہے؟ پہلے بھی میں نے آپ کو کئی جگہ یہ بتایا ہے۔ وہ 5 ملین آپ سن لیں، 3 دعائیں ہیں یہ، 3 دعائیں، علیحدہ نسخے بھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ 5 ملین دینا ہے، آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد، اور کھانا بھی اس میں آپ نے اناج بند کر دینا ہے، کیونکہ اس کا ایک جسم پر لوڈ ہوتا ہے، وہ بند کر دیں۔ سبزیاں ملا لیں آپ، مثلا گاجر ہے، مولی ہے، شلجم ہے، کدو مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ وہ ٹینڈیاں آج کل آ گئی ہیں، وہ لے لیں۔ 4 قسم کی سبزیاں لے کے کالی مرچ سے تیار کرنا ہے، اس میں کوکنگ آئل ڈالیں آپ، تھوڑا گوشت بھی ملا لیں، بکرے کا گوشت۔ تو یہ اس کو اچھی طرح پکا کے بس یہ خوراک کھائیں۔ دلیا بھی آپ کھا سکتے ہیں، جو کا دلیا کھا سکتے ہیں، مونگی کا دلیا بنا کے کھا سکتے ہیں۔ مونگی کی دال کو آپ بکرے کی یخنی میں یا مرغی کی یخنی کے اندر بنا لیں، یہ خوراکی طور پر استعمال کریں، تو اس سے بھی جگر کے نالی دار غدود کھل جائیں گے اور انشاءاللہ یہ صاف ہو جائے گا۔ تھوڑے دنوں میں بالکل ٹیومر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ 5 ملین کا نسخہ سن لیں۔ سونڈ 50 گرام، نوشادر ٹھیکری والا، نوشادر 9 سوراخ کھولنے والا، یعنی نوشادر جو ہے نالی دار غدودیں سے کھل جاتی ہیں، تو کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں، بہت کھانسی کے لیے، سانس کی بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں، میڈیکل کی طرف سے بھی۔ نوشادر لے لیں آپ 30 گرام، کالی مرچ 10 گرام لیں، اور سنا مکی 80 گرام۔
یہ ساری چیزیں باریک کر کے آدھا آدھا چمچ اس کا دینا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ بھی ایک اکسیر جگر، اکسیر میں نہ پلٹنے والا اثر، یعنی ہر حال میں جگر کو بہتر کر دینے والا، مکمل درست کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں اکسیر جگر۔ تو یہ کیا ہے؟ صرف 3 چیزیں۔ اس میں کلمی شورہ ہے، ریوند خطائی ہے، ٹھیکری والا نشادر ہے۔ یہ برابر وزن لے لیں، پیس کے رکھ لیں۔ یہ بھی یعنی تھوڑا تھوڑا آدھا چمچ بھی چلو اس کا بھی دے دیں، آدھا چمچ صبح دوپہر شام۔ اور تیسری چیز دینی ہے اس میں اکسیر ہیپاٹائٹس۔ اس دوائی کا ہمارے اس میں حکمت میں اس جو قانونی مفرد اجزاء میں اکسیر ہیپاٹائٹس بھی آپ نے چنے برابر، چھوٹے چنے برابر آپ نے گولی بنا لیں یا پاؤڈر کے طور پر آپ دے دیں۔ تو یہ اگر گولی بنا لیں تو بہتر ہے، اگر زیادہ دیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہے آک کے پتے، آک ہوتا ہے، اک ہوتا ہے، تو پنجاب میں تو بہت زیادہ ہے، ہر جگہ تقریباً پنجاب میں مل جاتا ہے اک۔ تو اک کے پتے، برگ مدار بھی اس میں لکھتے ہیں اس کو، لیکن اک کو ہی برگ مدار کہتے ہیں۔ اک کے پتے وہ جو میچور ہو کر پک کر گر جائیں اور ادھر ہی خشک ہو جائیں آگ کے نیچے، ان کو لے لیں، اچھی طرح دھو کے صاف کر کے ان کو بریک کر لیں، اور جتنے وہ آگ کے پتے ہیں اتنی ہی ہلدی ڈالیں اس میں۔ ہلدی ڈال کر بس یہ اکسیر ہیپاٹائٹس بن گیا۔ یہ کالے چنے کے برابر آپ گولی بنا لیں، صبح دوپہر شام یہ دیتے جائیں۔ اور شربت دینار لے لیں یا بزوری لے لیں، یا اگر کوئی شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کا مکو کا عرق لے لیں، کاسنی کا عرق لے لیں، یہ سارا ملا کر یہ بھی آدھا کپ آپ صبح دوپہر شام دیتے جائیں۔ انشاءاللہ جگر جو ہے بالکل صاف ہو جائے گا، کوئی اس میں ٹیومر نہیں رہے گا۔ تمام ٹیسٹ جگر کے آپ کلیئر دیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہزاروں لوگوں کا الحمدللہ یہ علاج ہو چکا ہے ایسے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں، حکمہ حضرات بھی اس کو نوٹ کر لیں اور اس پر کام کریں، انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا۔ سارے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔